کہیں ترازو کا پلڑا بھاری، کہیں تیر نے بازی ماری، کہیں بلے کی یلغار۔ کراچی سمیت سندھ کے 16 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن، ووٹوں کی گنتی اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ کراچی میں جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں سخت مقابلہ۔ کراچی میں کئی پولنگ اسٹیشنز پر انتخابی عملہ تاخیر سے پہنچا۔ مجموعی طور پر ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا۔ کشیدگی کے باوجود پولیس مجموعی صورتحال پر امن رکھنے میں کامیاب۔ حیدرآباد، بدین اور سندھ کے دیگر اضلاع میں پیپلز پارٹی کو برتری حاصل۔ اہم سیاسی شخصیات نے بھی ووٹ ڈالا۔ بلاول بھٹو نے ووٹ ڈالنے کے بعد تصویر شیئر کی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے نارتھ ناظم آباد اور پی ٹی آئی کے رہنما خرم شیر زمان نے کلفٹن کے اسکول میں بیلٹ پیپر پر مہر لگائی۔ ایئر وائی نیوز نے سب سے پہلے نتیجہ دینے کی روایت برقرار رکھی۔ جماعت اسلامی کے مرکز ادارہ نور الحق میں بھی اے آر وائی پر نتائج دیکھے گئے۔ بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے بعد کامیاب امیدواروں کے حامیوں کا جشن۔ کراچی میں جماعت اسلامی کا حسین آباد، کورنگی، ملیر سعود آباد، لیاری سمیت دیگر علاقوں میں جشن۔ جیالوں نے بھی ملیر سمیت دیگر علاقوں میں جشن منایا۔ حیدرآباد میں ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے۔ شاندار آتش بازی کا بھی مظاہرہ۔ سجاول اور بدین میں بھی جیالوں کا جشن۔ پی ٹی آئی کا کراچی میں گلزار کالونی سمیت مختلف علاقوں میں جشن۔ منزل پمپ کے قریب جیتنے والے امیدواروں کے حامیوں کی ہوائی فائرنگ، بچی زخمی۔ کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو العیار، ٹنڈو جام کے عوام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اس انتخابات کو کوئی قبول نہیں کرے گا، اس کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ ویسے پولیس والوں سے بھی ہمیں ہمدردی ہے، ان کو اضافی کام کرنا پڑا، ٹھپے پہ کافی محنت کرنی پڑی ان کو۔ انتہائی کم ٹرن آؤٹ سے کراچی، حیدرآباد کے عوام نے سازش مسترد کر دی۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن دھاندلی زدہ تھے اور دھاندلی زدہ ہیں۔ پولیس والوں کو ٹھپے لگانے کا اضافی کام کرنا پڑا۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ عوام نے گھروں میں بیٹھ کر ایم کیو ایم کے دستبردار ہونے پر ریفرینڈم کر دیا۔ ہمارے ایوان ہماری سڑکیں ہیں، وہی فیصلے کریں گے۔ ایم کیو ایم حکومتیں بنانے اور چلانے کا ٹھیکہ واپس لے رہی ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ ایک دھاندلی قبل از انتخابات دوسری پولنگ کے دوران ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے غیر منصفانہ طرز عمل اختیار کیا۔ کراچی کا میئر ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی خیرات میں بنے گا۔ عوام نے اعتماد کیا ہے، ہم نمبر 1 پارٹی کے طور پر الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں۔ میں کراچی کے لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ الیکشن کمیشن کو بھی وارن کرتا ہوں، سندھ حکومت کو بھی وارن کرتا ہوں، آروز نے نتیجے کا اعلان نہیں کیا، یا تو شہر بھر میں دھرنے شروع کر دیں گے یا پھر الیکشن کمیشن کے آفس میں بیٹھ جائیں گے۔ جماعت اسلامی کراچی میں ابھر کر سامنے آئی۔ کراچی والوں کا شکر گزار ہوں، بلدیاتی الیکشن کا انعقاد جماعت اسلامی کی فتح ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اب الیکشن کے نتائج دینے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، اپنے مینڈیٹ پر شب خون مارنے نہیں دیں گے۔ رکاوٹ ڈالی گئی تو احتجاج کی کال دوں گا۔ نتائج ملنے تک کارکنان پولنگ اسٹیشن کے باہر رہیں۔ ڈی آر او، آر اوز کون ہوتے ہیں جو نتائج نہیں دے رہے؟ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی پر بھرپور اعتماد، کراچی کا شکریہ۔ رہنما تحریک انصاف عمران اسماعیل نے کہا پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے، جماعت اسلامی سے مارجن قریب ہے جو بڑھ جائے گا۔ تحریک انصاف کراچی کا میئر منتخب کرے گی۔ کراچی میں تصادم، جھگڑے، تلخ کلامی اور مارا ماری۔ گلبرگ میں نامعلوم افراد کا پریزائڈنگ آفیسر پر تشدد، بیلٹ باکس توڑ دیا۔ گلشن معمار میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا جھگڑا۔ ایم این اے شاہدہ رحمانی کے بیٹے اور پی پی کے چیئرمین کے امیدوار پر مبینہ تشدد۔ پی ٹی آئی ایم پی اے کا جیالوں پر حملہ کرنے کا الزام۔ پولیس نے رابستان خان کو گرفتار کر کے حوالات پہنچا دیا۔ چنیسر گوٹ میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے کارکنان میں لڑائی۔ قیوم آباد میں پولیس نے پی ٹی آئی کارکن دھر لیا۔ منگو پیر میں جماعت اسلامی کا پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام۔ ریڈی گوٹ میں آزاد امیدوار کا پولنگ عملے پر ٹھپے لگانے کا الزام۔ شیرشاہ کی یو سی 6 میں مبینہ طور پر 2000 سے زائد ووٹوں کی نام لسٹ سے غائب۔
کینڈیڈیٹ تھا وہ اور اس کے ساتھ اس کے پورے بھائی اور جو بھی دوست وغیرہ تھے وہ سارے آ کے مجھے مارا ہے، اغوا کر کے مجھے لے گئے۔ آدھے راستے کے بعد مجھے پولیس نے آ کے چھڑایا ہے، مجھے پسٹل کے بٹ مارے۔ کراچی میں پریزائڈنگ افسر کا اغوا اور رہائی۔ ڈاکٹر سمیع کو بلدیہ ٹاؤن UC 13 کے پولنگ اسٹیشن نمبر 1 سے نامعلوم افراد نے اغوا کیا۔ تشدد کے بعد زخمی حالت میں چھوڑ کر ملزمان بھاگ گئے۔ ویڈیو بیان میں پریزائڈنگ افسر ڈاکٹر سمیع کا کہنا تھا کہ کچھ شرپسند اغوا کر کے لے جانا چاہتے تھے، وہ دھاندلی کا کہہ رہے تھے۔ انکار پر طیش میں آ گئے۔ شرپسندوں نے اغوا کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا، چہرے پر پستول کے بٹ مارے اور تھوڑے فاصلے پر چھوڑ کر چلے گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پریزائڈنگ افسر کے بیانات شواہد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن میں مبینہ دھاندلی۔ FB ایریا بلاک 18 میں بیلٹ پیپر پر ٹھپے لگانے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ سیاسی جماعت کے کارکن کو ٹھپے لگاتے دیکھا جا سکتا ہے۔ UC 8 بلدیہ میں جعلی ووٹ پکڑے گئے، جعلی بیلٹ پیپر پر ٹھپے بھی لگے ہوئے تھے۔ PTI رہنما فردوس شمیم نقوی خود بیلٹ باکسز کو سیلیں لگانے نکل پڑے۔ انتخابی عملے سے تکرار، الیکشن کمیشن کا مبینہ طور پر سیل توڑنے کا نوٹس۔ رکن صوبائی اسمبلی کو پولنگ اسٹیشن سے بے دخل کرنے کا حکم۔ صوبائی الیکشن کمشنر سے رپورٹ طلب کر لی۔ حیدرآباد میں پابندی کے باوجود پولنگ بوتھ میں موبائل فونز کا آزادانہ استعمال، ووٹر بیلٹ پیپر کی ویڈیو بناتے رہے۔ ایک پولنگ اسٹیشن میں شہری کی جانب سے بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کی ویڈیو وائرل۔ پولنگ عملے سے بیلٹ پیپر چھیننے کا الزام، ایک اور PTI رہنما عدیل احمد گرفتار۔ MPA عدیل احمد گرفتاری کے بعد شاہ فیصل کالونی تھانے منتقل۔ PTI رہنما امجد آفریدی کی تھانے میں گرفتاری کی فوٹیج وائرل۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ امجد آفریدی بلے کے نشان پر ٹھپے لگا رہے تھے۔ انہوں نے پولنگ عملے کو ڈرایا دھمکایا۔ پولنگ عملے سے بیلٹ پیپر چھیننے کے الزام میں امجد آفریدی گرفتار۔ ان پر ووٹنگ بک بیچنے کا بھی الزام ہے۔ وہ سرکاری کام میں مداخلت کے دوران اسلحہ بھی لہرا رہے تھے۔ امجد آفریدی سے اسلحہ اور ووٹنگ بک بھی برآمد ہوئی ہے۔ پکڑے گئے ہیں PTI کے لوگ، جن کے پاس سے بیلٹ پیپر بھی نکلے ہیں، اسلحہ بھی نکلا ہے۔ ان کے لوگ پولنگ اسٹیشن پر حملہ آور بھی ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر جتنے واقعات آپ کو نظر آئے ہوں گے مختلف جگہوں پہ، اس میں اکثریت جو ہے وہ PTI کے لوگوں کے ملوث ہونے کی نشانی کرتی ہے۔ PTI کا میئر کراچی خرم شیر زمان PP کے نجمی عالم کے مقابلے میں UC ہار گیا۔ PTI کے لوگ پکڑے گئے جن کے پاس سے اسلحہ اور بیلٹ پیپر نکلے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا دعویٰ، کہا کہ آج جہاں گڑبڑ ہوئی ہے وہاں زیادہ تر PTI کے لوگ ملوث پائے گئے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی مجموعی کارکردگی مناسب رہی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ مقامات پر تاخیر اور بد انتظامی ہوئی، غیر یقینی کی صورتحال رہی۔ حیدرآباد کے ایک پولنگ اسٹیشن پر بیلٹ پیپر ہی نہیں بھیجے گئے۔ دستیاب وسائل میں سندھ پولیس نے بہت اچھا کام کیا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا کہ MKM کے بائیکاٹ کے باعث ٹرن آؤٹ کم ہوا۔ اندرون سندھ بھی بلدیاتی الیکشن کے دوران بد نظمی کے واقعات۔ بدین میں PP امیدوار کے حامیوں کا پولنگ ایجنٹ پر تشدد۔ بدین میں ہی پریزائڈنگ افسر کو دھمکی دینے والا شخص گرفتار، اسلحہ برآمد، مقدمہ درج۔ ٹنڈو محمد خان میں پولنگ اسٹیشن پر جھگڑا۔ پٹیاری کے علاقے نیو سعید آباد کے پولنگ اسٹیشن میں 2 گروپوں میں جھگڑا، ایک دوسرے پر ڈنڈوں سے وار کیے۔ فائرنگ میں 5 افراد لہو لہان۔ ٹنڈو العیار میں آزاد امیدوار اور جیالے گتھم گتھا۔ پولیس نے بیچ بچاؤ کرایا۔ جام شوروں میں خواتین کے پولنگ اسٹیشن میں مرد داخل ہو گئے۔ واقعے پر پیپلز پارٹی اور جام شورو اتحاد کے کارکنان میں جھگڑا، رینجرز اور پولیس نے معاملہ ٹھنڈا کیا۔ اور پنجاب میں کمزور مینڈیٹ ملا تو مزاحمت کریں گے، عمران خان کا 2 ٹوک اعلان۔ ٹی وی پروڈیوسرز کے وفد سے ملاقات میں چیئرمین تحریک انصاف نے کہا اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، امید ہے آرمی چیف شفاف انتخابات کرائیں گے۔
सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है। MKM पाकिस्तान को इसीलिए एक जगह जमा किया गया। जनूबी पंजाब में लोगों को पीपल्स पार्टी में शामिल होने का कहा जा रहा है। मुल्क 90% डिफॉल्ट हो चुका है। मौजूदा हुकूमत से मईशत काबू में नहीं आनी। हुसैन हक्कानी को हमारी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अलीम खान ने 200 अरब रुपए की ज़मीन फरोख्त की, किसी ने नोटिस नहीं लिया। ये 3 नाम अमनवाज सुखेरा साहब, नंबर 2 पे सीर अहमद खान साहब, नंबर 3 नासिर सईद खोसा साहब। ये तीनों का फैसला हुआ है। जो खान साहब ने फैसला किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। निगरां वज़ीर आला के लिए इमरान खान से मुलाकात में अहमद नवाज सुखेरा, नसीर अहमद खान और नासिर सईद खोसा के नामों पर इत्तफाक हो गया। अपोजिशन के साथ 3 नामों में से एक पर इत्तफाक हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं इमरान खान का ख्याल है कि काफ लीग PTI में जम हो जाए। उन्नीस इलाही का भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। ऐसा हो जाए तो दोनों जानिब बेहतरी आएगी। आज घर पर इजलास में इस पर मजीद मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट लेने से मुतालिक इमरान खान ने सोच समझ कर फैसला किया। नून लीग का रोना धोना चल रहा है। शहबाज शरीफ को नींद नहीं आएगी। नून लीग वालों की शक्लें देख लें, परेशान भागे भागे घूम रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बिलावल हाउस लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब के इंतखाबात और दीगर सियासी सूरत हाल भी ज़ेर गौर। दोनों रहनुमाओं का सबको मिलकर पाकिस्तान के मुआशी चैलेंजेस को कंट्रोल करने पर इत्तेफाक। कहा मुल्क की मईशत को इस वक्त संगीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी तो सियासत भी होगी। चौधरी शाफे हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। KP असम्बली तोड़ने की समरी मंगल को भेज देंगे। वज़ीर आला महमूद खान का ट्वीट। लिखा इमरान खान के हुक्म के मुताबिक असम्बली तहलील कर देंगे। इमरान खान की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास हुआ। चेयरमैन PTI ने पार्टी सदर और काबीना अरकान को इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत की। काबीना के वीडियो लिंक इजलास में वज़ीर आला असम्बली तहलील मंगल के बजाय जुमे को चाहते थे। परवेज खटक के चाहते थे कि शहबाज शरीफ पर एतमाद के वोट तक असम्बली तहलील नहीं करनी चाहिए। इमरान खान का जवाब था कि मंगल को KP असम्बली तहलील की समरी ना भिजवाई तो बहुत देर हो जाएगी। कौम की अमानत खवातीन ने दिखाई दयानत। खवातीन की बड़ी तादाद ने वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कराची की खवातीन अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने घरों से बाहर निकली। मलीर, मेमन गोट और साहबदाद गोट में बुजुर्ग और माजूर खवातीन ने वोट डाला। सोहराब गोट में माजूर वालिदा वोट डालने बेटे के साथ पहुंची। हैदराबाद में खवातीन के पोलिंग बूथ में रश रहा। ठट्टा, मिटियारी, टंडो अल्लाहयार में भी खवातीन शहर की तकदीर का फैसला करने निकली। टंडो मोहम्मद खान में खवातीन धूप में चादर बिछाकर अपनी बारी का इंतजार करती रही। जाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कराची, हैदराबाद में हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स एहलकार तैनात। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध के हमरा कराची के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। DG रेंजर्स का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मरकजी मॉनिटरिंग सेल पहुंचे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है इंतखाबात के दौरान 38 मामूली शिकायत मौसूल हुई, 34 का अजाला कर दिया गया। कंट्रोल रूम कल तक मुसलसल काम करता रहेगा। सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम। सिंध के 16 अजला के इलेक्शन की लम्हा बलम्हा कवरेज सिर्फ ARY न्यूज़ पर। इलेक्शन ट्रांसमिशन में वसीम बादामी और खावर घुमन, जानदार तज्जिए और तबसरे। सियासी रहनुमाओं हाफिज नईम उर रहमान, मुस्तफ़ा कमाल, अली जैदी, शर्जील इनाम मेमन और दीगर का इजहार ख्याल। गली गली, नगर नगर से रिपोर्टर्स सबसे पहले पहुंचा रहे हैं ताज़ा तरीन खबरें। कौन जीतेगा, किसको करेंगे आवाम मुस्तरद, किस हलके में अमन व अमान की है क्या सूरत हाल,
پہلے ووٹ سے آخری نتیجے تک سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے صرف ARY نیوز۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو چاروں پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتیں 16 جنوری یعنی آج رات 12 بجے سے لے کے 31 جنوری رات 12 بجے تک برقرار رہیں گی۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا رہا، قیمتیں 31 جنوری تک برقرار رہیں گی۔ ملک میں تیل کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ، آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل نے حکومت کو خبردار کر دیا۔ خط میں لکھا بر وقت LCs نہ کھولی گئیں تو تیل کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ اشرف شریف قتل کیس کی تحقیقات 5 رکنی اسپیشل GIT UAE پہنچ گئی۔ اشرف شریف کے حوالے سے معلومات حاصل کرے گی۔ اسپیشل GIT 3 سے 4 روز UAE میں قیام کے بعد کینیا جائے گی۔ اسلام آباد میں سول سوسائٹی کا شہید اشرف شریف سے اظہار یکجہتی۔ نیشنل پریس کلب کے باہر مظاہرے میں مرد، خواتین اور بچوں کی شرکت۔ مظاہرین کے اشرف شریف کے حق میں نعرے، شہید کے لواحقین کو انصاف کی فوری فراہمی کا مطالبہ۔ کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق اہل خانہ نے ہیٹر جلانے کے لیے ماچس جلائی تو دھماکہ ہوا۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں کڑاکے کی ٹھنڈ، پائپ لائنوں میں پانی جم گیا، معمولات زندگی متاثر۔ زیارت -11 اور قلات میں درجہ حرارت -10 ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سردی بڑھ گئی، ٹھنڈی ہواؤں نے لوگوں کی کلفی جما دی۔ پاکستان ویمن ٹیم کا انڈر 19 ورلڈ کپ میں فاتحانہ آغاز۔ قومی ٹیم نے اپنے پہلے میچ میں روانڈا کو 8 وکٹوں سے شکست دی۔ 107 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کر لیا۔ ایمان فاطمہ 65 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلتی رہی۔ میگا ایونٹ میں پاکستان کا دوسرا مقابلہ انگلینڈ سے منگل کو ہوگا۔